اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ درود شریف پڑھ لیں۔ صلی اللہ محمد سب سے پہلے تو میں بے حد شکر گزار ہوں اپنے بڑے بھائی اور ہمارے فیملی ممبر ہیں محترم المقام جناب محمد آصف سیٹھی صاحب کا کہ آج انہوں نے اس بہترین محفل کا انعقاد کیا۔ آپ احباب جانتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا موقع ہے، تو اس نسبت سے روزانہ کہیں نہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر پروگرامات ہوتے ہیں۔ تو آج محمد آصف سیٹھی صاحب نے جو ایڈمن ہیں ایڈسکا کے اس بابرکت محفل کا انعقاد کیا۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم یہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر امتی کا اپنا ایک تعلق ہے اور اس تعلق کی ایک کیفیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر شخص چاہے وہ کسی بھی کیفیت میں رہتا ہو، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ میں آج کی نشست میں اسی عنوان پہ چند ایک گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم اور امت مسلمہ کے جو اولیاء ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، یہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کیے بغیر کوئی بھی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ذکر آتا ہے تو ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کوئی بھی انسان وہ کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کے بے شمار طریقے ہیں، لیکن اگر ان کو مختصر کیا جائے تو میرے خیال کے مطابق وہ 8 طریقے ہیں کہ جن میں تمام کی تمام باتیں سمو جاتی ہیں، اور ان طریقوں پہ عمل کر کے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، جو بھی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہتا ہے، اس کے اظہار کا پہلا طریقہ صحابہ، اہل بیت، تابعین اور جتنے بھی اولیاء ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر کریں۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بہت پہلے تھا، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہیں، تو ہم کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر کر سکتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں ایک اللہ رب العزت کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں جن کا نام ہے حضرت ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ۔ ابو ابراہیم سے سوال کیا گیا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، ہم کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر کر سکتے ہیں؟ تو حضرت ابو ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر اس طریقے کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی جائے تو نہایت ادب سے اس بات کو سنا جائے۔ یعنی آج کے دور میں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو سب سے پہلا اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ پڑھی جا رہی ہو اور اس کے کانوں تک آواز آ رہی ہو تو وہ با ادب طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کو سنیں،
اور اگر وہ کہیں پہ اس حدیث مبارکہ کو بیان کر رہا ہو تو باادب طریقے سے اس حدیث مبارکہ کو بیان کرے۔ اس پر حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور و معروف تابعی ہیں، صحابہ کے شاگردوں میں سے ہیں، ان کا ایک فعل بڑا اچھا کہ جب بھی ان سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے کیا کرتے؟ وضو کرتے، پھر نیا سوٹ پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، پھر اس کو عزت و تکریم سے بٹھاتے، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس کو سناتے اور مسئلہ بتاتے۔ ان سے پوچھا جاتا یا حضرت آپ اتنا اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ تو وہ فرمایا کرتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی عزت و توقیر کریں۔ ہم چونکہ حضور کے زمانے میں نہیں ہیں تو اس لیے عزت و توقیر کا طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی بات بھی انتہائی باادب طریقے کے ساتھ کریں۔ تو دوسرا طریقہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ ہے کہ جن چیزوں کی نسبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہو، ہم مثال کے طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شہر ہیں ان کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی جو چیزیں ہیں ان کی نسبت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب ہے، تو ہم ان کا عزت و احترام کریں، اور یہ یقیناً ہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب بھی کوئی شخص مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے آتا ہے، حج کر کے آئے یا ویسے ہی سفر کر کے آئے، تو ہمارے لیے وہ تحفے میں کھجور اور پانی لے کے آتا ہے، ہم کھجور کھا لیتے ہیں اور اس کی گٹھلی ادب کے ساتھ سنبھال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر کی نسبت کا ادب ہے۔ اسی طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شہر کی کسی بھی چیز کی توہین کرے تو اس کو 30 کوڑے مارے جائیں گے۔ ان سے پوچھا گیا یا حضرت آپ نے بڑا الگ سے فتویٰ دے دیا، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنا لازم ہے، اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسوب چیزیں ہیں، آپ کے شہر کی جو چیزیں ہیں، ان کا ادب کرنا بھی لازم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسوب چیزیں ہیں ان کا بھی ادب و احترام کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ادب و احترام کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے صحابہ سے محبت کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو اگر آپ پڑھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انتہائی مشکل ترین زندگی میں ہمیشہ ہمارا خیال کیا، ہر لمحے پہ ہمیں یاد رکھا، یعنی امت کو یاد رکھا، اور جتنی بھی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی اس کے عوض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قسم کا کوئی سوال نہیں کیا سوائے ایک سوال، وہ قرآن پاک میں آتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جو کچھ اپنی امت کے لیے کیا اس کے عوض مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، فقط ایک چیز کہ وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت سے محبت کرنا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کی اہل بیت سے بہترین محبت کریں۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سے محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب میرے صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر کیا جائے آپ نے فرمایا خاموشی کے ساتھ سنو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میرے صحابی پہ لگنے والے کسی الزام کا جواب دیا تو قیامت کے دن میں اس کی حفاظت کروں گا۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن سہل تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعظیم نہیں کرتا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کے اظہار کا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ
تعلیمات پہ عمل کریں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی زندگی گزر گئی ہے توبہ کریں اور روزانہ اپنی زندگی میں ایک طریقے کا اضافہ کرتے چلے جائیں تو 1 سال میں ہماری تمام کی تمام زندگی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے مطابق ہو جائے گی. اور یہ مشکل نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا 5واں طریقہ یہ ہے، اور دیگر جو آتے ہیں، کہ 5واں طریقہ محبت کے اظہار کرنے کا یہ ہے کہ جن سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت کی ہم ان سے محبت کریں، اور جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض رکھتے ہیں ہم ان سے بغض رکھیں. یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں سے بغض رکھنا یہ بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا ایک طریقہ ہے. آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا آگے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مخالف اگر ان کے رشتہ دار ان کے والدین بھی ہیں تو وہ اپنے والدین کا مخالف ہو جاتے تھے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے تھے. اسی طرح اس پہ کچھ واقعات آپ کو حدیث کی سیرت کی کتابوں میں ملیں گے. ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ. غزوہ بدر میں وہ مسلمانوں کی طرف سے شریک تھے، تو لڑتے لڑتے ان کے والد ان کے مقابل آ گئے اور انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مقابلہ کیا. اب ان کے والد کے ساتھ جب ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے کہا بیٹے میں تمہارا والد ہوں. تو وہ کہنے لگے مجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کسی ذات سے میرا کوئی تعلق، کسی ذات سے مجھے محبت نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اگر والد بھی ان کے خلاف آیا ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہم کھڑے ہو گئے. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ان کے خالو تھے حضرت عاص بن حشام، ان کے مخالف ہوئے، ان کے ساتھ جنگ کی غزوہ بدر میں. اسی طرح حضرت ابو حذیفہ نے اپنے والد عتبہ بن ربیعہ کو قتل کیا. اسی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے اپنے سگے بھائی کو قتل کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، ان کے مقابل آ گئے. تو اسی طرح ہم اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ کے دوستوں سے دوستی رکھیں اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی رکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا 7واں طریقہ یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کثرت سے ذکر کریں. کثرت سے ذکر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں. دوسرا، ہم اپنے بچوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی یومیہ طور بتائیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے اظہار کا یہ بھی ایک طریقہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بہترین طریقہ علماء نے یہ لکھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی دعا کریں. ہم روزمرہ زندگی میں بہت سی دعائیں کرتے ہیں، لیکن بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں کہ جو اس بات کی دعا کرتے ہوں کہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جس شخص کو محبت ہے اس کو یہ دعا بھی ضرور کرنی چاہیے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہر مومن کی ایک خواہش ہے. اس پہ بہت سارے اعمال بتائے گئے ہیں کہ جن کو کرنے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہو سکتی ہے. لیکن ایک آسان ترین عمل جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم دین اللہ والے اور صوفی بزرگ حضرت مولانا اشرف علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا کہنا یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے تو وہ کوشش کرے کہ تمام سنتوں پر عمل کرے. لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے اپنے مریدین کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں تو میرے مریدین نے مجھے بتایا کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی، اور جب میں ان سے پوچھتا تھا کہ جی کس عمل کی وجہ سے ہوئی تو وہ اپنے مریدین کو یہ عمل بتاتے تھے. فرمایا کہ جب بھی جوتا پہننے لگو، یہ بڑی ہلکی سی سنت ہے، مطلب اس کو ہم اتنا اہم نہیں سمجھتے لیکن یہ بڑی اہم ترین سنت ہے. فرمایا جب بھی جوتا پہننے لگو پہلے دایاں پاؤں پہنو، پھر بایاں پاؤں پہنو، اور جوتا پہننے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. اس سنت پہ مستقل عمل کریں انشاءاللہ. ایسی بہت سی سنتیں ہیں، تو سنتوں پر عمل کرنے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے. اسی طرح علماء نے لکھا کہ جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے
اس کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی ہے۔ تو آج کی نشست میں میں نے آپ کے سامنے مختصراً 8 باتوں کو ذکر کیا ہے کہ جن کاموں پہ، جن اعمال پہ کے ذریعے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت کر سکتے ہیں۔ میں خلاصے کے طور پھر بتا دیتا ہوں کہ جس بھی مسلمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، وہ سب سے پہلا کام یہ کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و توقیر کرے۔ دوسرا کام یہ کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو منسوب چیزیں ہیں ان کا ادب و احترام کرے۔ تیسرا کام یہ کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے محبت کرے۔ چوتھا کام یہ کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرے۔ پانچواں کام یہ کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھے۔ چھٹا کام یہ کرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ ساتواں کام یہ کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے وہ اپنے بچوں کو سکھائے۔ اور آٹھواں کام یہ کرے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی زیارت کی دعا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام امت مسلمہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ ہمارا جو آج کا موضوع تھا وہ مکمل ہوا۔ کل بھی انشاءاللہ العزیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی میں پروگرام ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ کل 8 بجے پھر سے ہم آپ کے سامنے ہوں گے، آپ کے ساتھ ہوں گے، اور انشاءاللہ کل کا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہم اپنے گھروں میں کریں تو ہمارے گھروں کا ماحول پرسکون ہو جائے اور ہمارے گھروں کا ماحول بہترین ہو جائے۔ تو انشاءاللہ کل 8 بجے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔